بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کنٹینیو ہوگی، جز نمبر 5 آیت نمبر 24 سے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی امپورٹنس کے بارے میں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو ان کو دین کا فہم دیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ایک چانس دے رہا ہے کہ ہم یہ قرآن کو سیکھے، سمجھے، آگے بھی پہنچائے۔ الحمدللہ ہم 5واں پارہ شروع کرنے والے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ دین میں جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ سب چیزوں سے بہتر ہے جو دنیاوی چیزیں ہم جمع کرتے ہیں۔ یہ جو دین کی تعلیمات ہے، دنیا میں کچھ بھی کر لو لیکن آخرت کی جو تیاری ہے، افلا یدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ان کو کیا دیا گیا ہے؟ علم۔ ہم علم کی فضیلت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شیخ البانی کی جو ڈاٹر ہے سکینہ، وہ پوچھتی ہیں کہ والد صاحب کیا اسکالرز جو حدیث سیکھتے ہیں رمضان کے ٹائم صرف قرآن سیکھے، حدیثیں کارنر میں رکھ دیں؟ تو مطلب قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، جب ہم دیکھتے کہ رمضان کیا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن اچھے سے سیکھو، سمجھو، عمل کرو، حدیث بھی سیکھنا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا اسپیشلی جب بات ہوتی کہ اینجل جبرائیل قرآن دہرائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جبرائیل کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث نہ سیکھیں۔ حدیث، قرآن، یہ کیا ہے؟ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، قرآن اور سنت۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو قرآن پہ تدبر کرتے، ریفلیکٹ کرتے، اور ان کے آنکھ، ان کے دل کیا ہے، قرآن کو فوکس کرتے، سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کرتے، ریفلیکٹ کرتے، اور ان کا پرپس کیا ہے؟ یہ جو قرآن ریویل ہوئی، ریویلیشن آف دا قرآن کا کیا ہے؟ صرف ریسیٹیشن نہیں ہے، اس کو غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو احکامات آئے محسنات کے بارے میں جو بات بیان کی جائے گی کہ کس طرح عورتوں کے حقوق کی بات یہاں پر آگے کنٹینیو ہوگی۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ مطلب کوئی میرڈ وومن ہے، آپ اس سے تعلقات نہیں، لیکن جو آپ کی ملکیت میں ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوائے دوسری عورتیں تم پر حلال ہے، اس طرح کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، باشرط یہ کہ عفت مقصود ہو۔ تو مطلب اب جو نکاح کے تعلق سے ہی آپ رشتہ قائم کریں گے، آؤٹ آف ویڈ لاک نہیں، صرف مستی یا ایسی غیر ضروری گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کرو۔ نکاح کی شرط ہے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں تو ان کو مہر دینا ہے جو مقرر کیا گیا ہو۔ اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا پیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب میوچل انڈرسٹینڈ سے ہسبینڈ اینڈ وائف ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اچھا معاف کر دے، نہ دے یا کم دے، جو بھی ہے واٹس سو ایور، اٹس بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف۔ بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جیسے میں نے مینشن کیا کہ یہ جو احکامات ہیں نا، یہ کیپٹیوز کے بارے میں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں اینڈ آلسو جو سلیو گرلس ہے۔ لیکن تھنگ از دیٹ وین یو آر گیٹنگ میریڈ، جب شادی ہے، شادی کے بعد مقصد کیا ہے کہ
شادی کر کے اچھے سے زندگی گزارو، حرام بازی نہیں کرنا ہے، صرف سیکشول انٹرسٹ کے لیے نہیں کرنا ہے، اور مہر دینا ہے اور ان کا خیال کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ان آدمی کے لیے مہر واجب ہے، ایسا نہیں ہے بغیر مہر کے شادی جو سوچتے ہیں۔ ہاں دیر از اے کنڈیشن، اگر دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر معاف کر دے رہے ہیں دیٹس اوکے، لیکن مہر آپ کو دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ینگ آدمی ہیں اگر وہ جو اپنی وائف کو سپورٹ کر سکتے تو اپنی آنکھوں کو روکو اور اپنی شرمگاہ کو روکو، اور وہ یہ نہیں کر سکتے، مطلب اگر ان کے پاس انف مال و متاع ہے تو گیٹ میرڈ، شادی کر لیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنی نفسانی خواہشات کو روکو، اور اس کو روکنے کے لیے روزے رکھو تاکہ وہ سیکشول ڈیزائر کو روکنے کے لیے۔ اور مہر بغیر ایسی شادی ہے جیسے کہ آپ اس کے ساتھ بدکاری کرے یا زناکاری، لیکن دیر از اے کنڈیشن، اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بات ہو گئی اور وہ معاف کر دے رہی یا کم کر کے دے رہی یا بعد میں دے رہے، اٹ ڈیپینڈس۔ اور جو تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو وہ مومن ایک سلیو گرل سے نکاح کر لو۔ اب یہ ہے کہ سلیو گرل سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنا زیادہ فائنینشلی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے ان کو مہر بھی کم دینا پڑے، جو اپنے آپس میں ملکیت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو۔ اب سمجھیے کہ کسی کے پاس وہ سلیو گرل ہے تو ان سے اجازت لے کے نکاح کر لو، آؤٹ آف ویڈ لاک کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، اور ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کر دیا کرو، اس طور پہ کہ منکوحہ بنائے، مطلب جیسے ہی وہ آپ کے نکاح میں آ گئے، آدمی کے نکاح میں آ گئے، وہ سلیو گرل ہے، اسٹل یو ہیو ٹو گیو دا مہر۔ اور پھر اس کے بعد بدکاری کا اس سے نہ ہو، اور نہ خفیہ مطلب خفیہ ملنا اور غلط کام کرنا، ویسے نہیں کرنا ہے۔ اور اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کرے تو سزا آزاد عورتوں کے لیے اسی کی آدھی سزا یہ سلیو گرل کے لیے ہے۔ اب کیا ہے، اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے ہے تو سلیو گرل کو کتنے رہیں گے؟ 50 کوڑے ہوں گے۔ یہاں پر بات ہو رہی کہ نکاح میں آ گئے اینڈ دین اسٹل شی از ڈوئنگ رانگ تھنگ، اور غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اور یہ روایت اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتے ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کچھ احکامات اور بھی بیان کیے جائیں گے آیت نمبر 26 میں۔ تو جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو نکاح ہو رہا اور اس کے بعد کس طرح ان لوگ اس کے احکامات کو پورے کرنا ہے، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کھول کر بیان کرے اور پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا ہر بات کو جانتا، حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے والا ہے، اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ اب کچھ لوگ چاہتے کہ تم سیدھے راستے بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، ایسے نہیں۔ اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور نحیف، کیونکہ کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، ہم انسان میں کمزوری ہے ہمارے اندر، ہم کریٹ کرے ویک، مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے احکامات ہے، اللہ کے احکامات کو پورے کرو۔ انسان کے اندر کمزوری ہے، وہ اپنے نفس پہ آ جاتا، اور لیکن اللہ کے جو باؤنڈریز ہے، حدیں ہیں، اس کو کراس مت کرو۔ مومنوں، ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی
مہربان ہے. اب جیسا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بزنس کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ایسا آپ چوری کر لے رہے ہیں یا ان کا نقصان پہنچا رہے ہیں یا برائب دے رہے ہیں، ان لافل ان کے بزنس کہہ رہے ہیں اور بزنس کو پورا ختم کر دے رہے ہیں یا کسی کو ہلاک کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں منع کیا گیا ہے. اور ایسے حد سے آگے بڑھ کر ظلم نہ کرو، اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جب ہم بڑے گناہوں سے بچتے تو کیا ہے آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہوں سے بچ جاتے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو تم گناہ کر رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ انسان جنت جائیں گا اور اس کے لیے کیا ہے میجر سینس کو اوائڈ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. ابن عباس فرماتے کہ ایک گناہ کیا ہے، ایک تھریٹ ہے، اور تھریٹ کیا ہے دوزخ جانے کا، اور اللہ کا غصہ غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں تم کو بتاؤں کہ میجر سنس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے ورسٹ اور میجر سن کیا ہے؟ تو کمپینینس نے پوچھا کون سا ہے؟ تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا شرک، ظلم عظیم ہے. اور دوسری چیز بتائی گئی میجر سنس میں پیرنٹس کے ساتھ ڈس اوبے کرنا، پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ سارا کیا ہے، یہ بھی میجر شرک میں ہے. تو ڈس اوبیئنگ پیرنٹس. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے بیٹھ گئے وہ، اور بیٹھ گئے اور بتائے تھرڈ چیز کیا ہے، غلط گواہی دینا، فالس وٹنس جو بولتے ہیں نا، غلط گواہی دینا. تو آپ دیکھیے ریکلائن کر رہے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے سٹ اپ صحیح سے بیٹھ گئے. اور میجر سنس، اور ایک حدیث میں ہم دیکھتے کہ 7 ایسے ہلاک کرنے والے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، میجر سنس جو کہتے. فرسٹ کیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے، ڈسٹرکٹیو سنس ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کون سے ہے؟ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پہ یہاں پر بھی وہی بتایا گیا کہ شرک کرنا. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. آستانوں میں جا رہے ہیں، درگاہوں میں جا رہے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود بنا لے رہے ہیں، یہ کیا ہے، میجر سن ہے، شرک کرنا. پھر اس کے سیکنڈ چیز کیا ہے، پریکٹس میجک کرنا کرانا، یہ سب میجر سن ہے. اور کسی کی جان لے لینا یہ بھی میجر سن ہے. ربا، انٹرسٹ، سود کھانا، اور ناحق اورفن کا مال کھا لینا. اورفن کیا ہے؟ جو یتیم کے مال کو کھانے کی بات ہو رہی. اور جو اینیمی سے لڑتے وقت بیٹل فیلڈ چھوڑ کے بھاگ جانا، جنگ میں ہے اور جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا. اور جو پاکیزہ عورت ہے، عفت والی عورت ہے، اس کے اوپر بہتان لگانا، یہ سارے میجر سن ہیں. کسی کو زناکاری، بدکاری کا آپ بہتان لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 جو نمازیں ہیں، اور ایک جمعے سے نیکسٹ جمعہ اور ایک رمضان سے نیکسٹ رمضان، یہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہے. اجتنبا کبائرہ کیا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وہ ابشر خوشخبری کس کے لیے ہے، گڈ نیوز کس کے لیے ہے؟ جو 5 نمازیں پڑھتے اور گناہ جو اوائڈ میجر سنس کرتے، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید آپ کو جنت لے کے جاتا. صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا. اللہ سے اس کے فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے.
اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے جو ڈفرینس بٹوین جو پیپل ہے، لوگوں کے بیچ میں ڈفرینسز ہے، اور یہاں پر ایک دوسرے کو جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ اسٹرینتھ دیے، کسی کے اندر کوئی کمی ڈیفیشینسی ہے، اور سب کے اندر ایک الگ الگ کیپیسٹی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ للرجال نصیب مما اکتسبوا والنساء نصیب مما اکتسبن. تو جو آدمی کوشش کر رہا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیں گا، عورت جو کوشش کر رہی اس میں جس کا جو کوشش ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے ہیں. سب کے لیے ایکولی اپرچونٹی دے رہے ہیں، لیکن ہم وہ اپرچونٹی کو کیسا اویل کر رہے ہیں اور کس طرح ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم استعمال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ ہے اللہ سے ڈرتا اور اپنے جو ماسٹر ہے اس کے لیے کام کرتا اور اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، تو ایک سلیو ہے اور اس کو فریڈم ہے اور انجوائے کر سکتا، لیکن انہیں ڈیوٹیفل ہے، مطلب اللہ کی طرف کام کر رہا اور اوبیڈینٹ ہے اپنے مالک کے لیے بھی، تو یہ بھی کیا ہے اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. کسی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جب ہم کہیں پر بھی کام کرتے تو اللہ تو دیکھ رہا، وہ لوگ کے لیے بھی ہم اوبیڈینٹ رہتے. تو بہت سارے لوگ نا مسلمانوں کو اس لیے پوائنٹ کرتے کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم دیکھو یا نہیں دیکھو یہ اپنے وقت کی پابندی بھی کریں گے اور حلال کی کمائی. اور حلال کی کمائی پھر کیا ہے کہ آپ جو کام نہیں کرے اس کا پیسہ لینا چاہیں گے؟ نہیں نا، آپ کام کر کے لینا چاہیں گے. اور پھر ایک مومن کا عجب ہے کہ جب اس کے لیے پریشانی اور تکلیف آتی وہ صبر کرتا ہے، جب اس کے پاس خوشی آتی ہے وہ شکر کرتا ہے. عجب ہے مومن کا، یہ حدیث میں آتا. تو مومن ہر حال میں کیا ہے شکر گزار رہتا. تو ہم سب بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پر فیور کرے، مرسی کرے، صرف آپ ہی کرنے والے ہیں. یہ سارے چیزیں جو ہم سیکھے دعائیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ساری چیزیں بتا کے گئے اور ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے ہیں، دوسرے قریب رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارے معاہدے ہوئے ہیں ان کو ان کا حق ادا کر دو. بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آیت نمبر 33 میں بتا رہے ہیں جو انہیریٹنس ایگزامپل، جو شیئرز ہے اور ان کے شیئرز بتائے گئے ہیں، سب کے شیئرز ایکول نہیں ہیں، کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونا ہے اس لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ کرو. اب یہاں پر قوامون کی بات ہو رہی ہے اور یہ آیت کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی. الرجال قوامون علی النساء، آدمی کیا ہے قوام ہے عورت کے لیے، اور آدمی جب قوام ہے عورت کے لیے کیا ہے بما فضل اللہ بعدہم علی بعد و بما انفقوا من اموالہم. کیوں ہے آدمی قوام؟ کیونکہ وہ عورت پہ خرچ کرتا. قوام کون ہے؟ قوام وہ انسان ہے جو اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا، اپنی رسپانسبلٹی اٹھاتا، بار بار اپنی رسپانسبلٹی کی پوری کرتا. قوام اعلیٰ مطلب اٹھنا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، رسپانسبلٹی اٹھانا ہے. اگزامپل بچے چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں، بیوی کا خیال کرنا ہے، رات دن کا جو فائنینشلی پورا خیال رکھنا ہے. تو قوام کا کیا ہے کانسٹنٹلی خیال رکھنا ہے، رسپانسبلٹی اپنے کاندھوں پہ لینا ہے، اور اس کا اچھا برا ہر چیز کی رسپانسبلٹی آدمی پہ ہے. اگر عورت جاب کر رہی ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اصل رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ قوامون علی النساء، عورت کی رسپانسبلٹی آدمی پہ ہے. تو دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف وومن، اور ان لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شیپرڈ بنائے. الرجل راعی علی اہل بیت، تو ہر گھر کے جو شیپرڈ ہے وہ کون ہے؟ رائی کون ہے؟ ہسبینڈ ہے ہاؤس ہولڈ کے. تو
ہسبینڈ کا کام ہے وہ خیال رکھے. اگر وہ 4 شادی بھی کر لے، 4 وائفز بھی ریسپانسبلٹی، ان کے بچے بھی ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، ان کا کام ہے پورا خیال رکھنا. عورت کتنا بھی کماؤ، کتنا بھی ارن کرو، اس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر وہ کر رہی ہے وہ اس کے لیے ایکسٹرا ہے. اگر آدمی نہیں بھی کمایا تو بھی وہ قوام ہے، کمایا تو بھی وہ قوام ہے. اور پھر یہاں پر لسٹ آف تھنگس عورت کو بھی کرنا ہے. عورت کے لیے کیا کیا بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے فالصالحات قانتات، رائچیس وومن رہنا ہے، اوبیڈینٹ رہنا ہے، حافظات للغیب، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی چیسٹٹی کا خیال رکھنا ہے، گھر کا خیال رکھنا ہے، چیزوں کا خیال رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا تو بہت جلدی گزر جائیں گی، لیکن وہ انسان جو اس دنیا میں اس کو ایک ورچوئس وومن ملی، مطلب اور نیکوکار عورت. اور نیکوکار کیا ہے؟ وہ اپنے ہسبینڈ کے طرف بہت خیال رکھے، اس کا ہر چیز فلفل کرے اینڈ اس کو بینیفٹ دے. اور حدیث میں یہ آتا کہ ایک وومن وہ ہے جو اچھے سے جو عورت اچھے سے کھانا دے، گھر کا خیال رکھے اور سارے چیزوں کو مینیج کرے، تو اس کو کیا ہے زیادہ ریوارڈ مل رہا، کیونکہ وہ اپنا خیال رکھ رہی اور ہسبینڈ کا بھی خیال رکھ رہی اور سارے چیزوں کا، تو اس کو ریوارڈ مل رہا. اور جنت جانے کے لیے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور عورت کا کام ہے کہ اس آدمی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. نشوز آگے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ نشوز کیا ہے؟ آدمی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا آدمی کو چیٹ کرنا یا ایروگنس کرنا، یہ سارے چیزیں نشوز میں آ جائیں گے. اگر عورت بہت زیادہ چیخنا، چلانا، بدتمیزی، گالی، چیٹ کرنا آدمی کو، تو اس کو پہلے سمجھانا ہے بٹھا کے کہ ایسے نہیں کرو. اگر وہ پھر بھی نہ سنے تو اس کے ساتھ سونا نہیں ہے، وہ بستر الگ کر لینا ہے. اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے بہتر ہے، نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو الگ ہونے کے لیے کرنا پڑے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بتاتے، جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو اس کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھے. وہی انسان بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ان لوگوں کے ساتھ تکلیف مت دو اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے مت پیش آؤ، کیونکہ عورتیں جو ہے نا ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ رہتا، جیسا کروکٹ بون رہتی نا ویسا رہتا. تو ان کے ساتھ بہت ہی نرمی اور محبت سے ٹیک کیئر کرنا چاہیے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک آدمی کسی کو مار رہا تھا، اپنے سلیو کو، تو وہ کہنے لگا کہ کیوں تم اتنا مار رہے، تم میرے اوپر بہت زیادہ زیادتی کر رہے. تو اس کے اوپر جب وہ کوئی انسان وہاں پیچھے سے کہنے لگا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، تو اور جب دیکھے کہ مطلب تھوڑا بھی زیادتی اگر ہم سلیو پہ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی زیادتی میں آ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو کہنے لگے کہ اگر تم ذرا بھی اس کے ساتھ زیادتی کر رہے نا تو وہ تم پکڑ میں آ جائیں گے. تو ابو مسعود کو کہتے. تو اب آپ سوچو کہ اگر بیوی کے ساتھ برا عمل کر رہے ہیں یا چاہے وہ سلیو کو بھی شادی کر کے لائے ہوں گے، تو بلیونگ مین کیا ہے، اچھا بیہیو کرنا چاہیے. اور بلیونگ عورت کو ہی شادی کرنا چاہیے. اور عورت وہی بہتر ہے جو رائچیس ہو اور اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھے. اور یہاں پر مرد اور عورت کیا ہے، محافظ ہے اور نگران ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مطلب آدمی کو، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال ان پر خرچ کرتا ہے. پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور ان شوہروں کے گھر کی خیال رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ان کی اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی نگرانی کرتی ہے. جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا بیٹھنا بند کر دو، پھر زاد و خوب کر دو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو.
بلا شبہ اللہ بڑی رفت والا اور عظمت والا ہے. مطلب ہو سکتا ہے انسان ٹھیک ہو جائے، اس کو جب بات سمجھائے تو بات سمجھ میں آئے تو لیٹ گو کرو، اب اس کے ساتھ پھر سختی مت کرو، اچھے سے رہو. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاخی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور خاندان کا باحکا میاں کی جانب سے اور ایک ایسا آدمی بیوی کے طرف سے تصفیے کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب دونوں کے بیچ میں فائٹس ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی، تو اب کیا کرنا چاہیے سلیوشن؟ ایک ہسبینڈ کے طرف سے ایک سمجھدار انسان، ایک وائف کے طرف سے، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے. اب یہ ہونا چاہیے، دونوں کی کوشش ہونا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں ریکنسائل ہو جائے، مل جائے، تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دے گا. بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور خبردار ہے. اب دیکھیے جب نا ہسبینڈ وائف کے طرف سے ایک ایک آدمی کو مقرر کرتے، وہ بھی سنسیئر رہنا چاہیے، اچھے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان لوگ اور ان کے بیچ میں غلط فہمی کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ کوشش یہی ہونا چاہیے دونوں کے بیچ میں ریکنسائل ہو جائے، چاہے ان کے بیچ میں بچے ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہسبینڈ وائف کا بھی رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس اور دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور سلیو گرل کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو. بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بخشتے ہیں. تو اب یہاں پر لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح تم اپنے آپ لوگوں کا لسٹ آف پیپل کا کیسا خیال رکھنا ہے. اب جو بخل کرتے، مطلب سٹنجینس کر رہے ہیں، سٹنجینس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اب خود بھی بخل کر رہے ہیں، اب آن ٹاپ آف دیٹ کیا کر رہے ہیں، خود بخل کر رہے، سو انف نہیں ہو گیا، اب دوسروں کو بھی بول رہے کہ انہوں بھی بخل کرو. جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ کے ان کے اپنے فضل سے جو عطا کیا، مطلب اللہ تعالیٰ جو دیے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسے ہی شکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے. تو اب آیت نمبر 37 میں کیا بول رہے ہیں کہ جو لوگ سٹنجینس کرتے نا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھو زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا ہے، سٹنجینس بھی نہیں کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. اور کچھ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دینا ہے، ورنہ ایک گنجا سانپ آپ کو ڈسیں گا آخرت میں. سورہ معارج میں بھی آتا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو جب انسان کو کوئی چیز بھی ٹچ کرتی وہ کیا بہت زیادہ سٹنجی ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ورسٹ تھنگ کیا ہے ایک انسان کے اندر، وہ ہے بخل کرنا اور بزدلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا الشو، ڈرو تم بخل کرنے سے، ڈرو تم بخل کرنے سے. تو بخل نہیں کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. دل کی بخل بھی ہو سکتا، مال کا بخل بھی ہو سکتا. جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو بڑا ہی برا ساتھی ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اب آیت نمبر 40 میں کیا بتایا جا رہا ہے، بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اس کو دگنا کر دے گا، اور اپنے ہاں آزار عظیم عطا کرے گا. مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے، چھوٹی بھی نیکی کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے اور اس کو بڑھا کے دینے والا ہے. تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہ کے لیے بلائیں گے. تو ہر امت میں سے کیا ہوں گا، ایک گواہی، ایک وٹنس ہوں گے، اور ہم گواہی کو بلائیں گے. اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کرتے.
مٹی برابر کر دی جاتی، وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اب آیت نمبر 42 میں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک وارننگ ہے، جو اللہ اور رسول کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، ان کے ٹیچنگز کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، اس دن ان لوگ چاہیں گے کہ مٹی میں دفن ہو جائے، کیونکہ اب وہ شرمندگی ہوں گی ان کو، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مومنوں، تم نماز کے قریب نہ جانا جب کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشے میں رہتے تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو اور ناپاکی کی حالت میں، مطلب جنابت کی، اور نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اب اس میں آگے نا تیمم کے معاملات مینشن کیے جائیں گے۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ تیمم کس کو بولتے؟ جو مٹی سے کرتے نا، وہ چہرے پہ لگاتے اور ہینڈز پہ لگاتے۔ تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور تیمم کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے، اگر پانی نہیں ہے اور بیمار ہے یا سفر پہ ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آئے، مطلب واش روم یوز کر کے آئے، یا تم اپنی عورتوں سے ہم بستری ہوئے، مطلب عورت اور مرد، مطلب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات ہو رہی، سیکشول انٹرکورس کر کے آئے، اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی تو منہ اور ہاتھوں کو مسا کر لو۔ پاک مٹی، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ گندی مٹی نہیں رہنا، اور آن لائن بھی آپ ایک بیگ منگا لے سکتے، چھوٹا سا اس میں مٹی رہتی اور آپ اس سے تیمم کر سکتے، پاک مٹی رہتی۔ یہ تیمم ہے، بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں تیمم کے احکامات بتائے گئے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک رخصتی دیے، دیکھیں کسی طرح بھی نہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، سفر پہ ہے، پانی کم ہے، کوئی بھی عذر ہو سکتا، بٹ ایٹ اینی کاسٹ کیا نماز چھوڑ سکتے؟ نو وے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ تو اب یہاں پر وکفا باللہ نصیرہ، اللہ ہی وکفا باللہ ولی ہے، وکفا باللہ نصیرہ، اللہ سے بڑھ کے کوئی اور مدد کر سکتا؟ نہیں مدد کر سکتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ کہتے ہیں سنیے، پھر دل میں کہتے ہیں کہ تم کو سنائی نہ دے، اور رائینہ کہتے ہیں اس طور پر کہ زبان کو مروڑ کر دین میں دان کی راہ سے۔ اور اگر وہ یوں کہتے ہیں، مطلب نہ رائینہ مطلب گڈریا، مذاق اڑانے کے لیے، اور سمینا و اطانا کہنے کی جگہ وہ سمینا و سینا، ہم نے سنا، ہم نافرمانی کرنا چاہتے، اس طرح سے، اور ان کے دل میں کچھ اور رہتا اور باتوں میں کچھ اور رہتا، اور مان لیا، اور صرف اس میں اور رائینہ کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو فرمایا جا رہا رائینہ نہیں، انظرنا کہو، تمہارے لیے بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو ان لوگ کفر کر رہے ہیں اس کے وجہ سے، اور ایمان نہیں لاتے لیکن بہت ہی تھوڑا ایمان لاتے۔ اے اہل کتاب، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جب تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کرے، جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح سیٹرڈے کے دن فشنگ مت کرو بول تو کر رہی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے اور ان کو بندر بنا دیے۔ ہم یہ آلریڈی موضوع گزر چکا سورۃ البقرہ میں، اسی طرح ہوں گا۔ بے شک
جو نافرمانی کرتے ان کی بات مینشن کی جا رہی. بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوائے دوسرے گناہ جسے وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو اس نے بڑا جرم کا ارتکاب کیا. تو یہاں پر پھر بتایا جا رہا کہ تم دیکھو شرک مت کرو، یہ میجر سن ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا پاک باز بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. تاگے برابر مطلب جو آپ دیکھتے نا کھجور کھاتے تو اس پہ ایک باریک سی تھریڈ رہتی نا، اس کے برابر بھی. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اتنا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں گا اگر تم کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر اسکالرس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسا ان کو، اگر ان کو نالج ہے تو غلط چیز آگے نہیں پہنچانا ہے. نالج کی بہت بڑی پوچھ ہے، کیونکہ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، تم کیا نہیں دیکھے جو لوگ پیور ہوئے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح ان لوگ غلط بات وہ کر رہے ہیں. والذین یؤتوا ما آتوا وقلوبہم وجلہ، تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کس طرح وجلہ ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، اور مومن کیا ہے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے. تو ہم کو بھی وہی کرنا ہے. آپ دیکھیے تو اللہ پر یہ کیسے کیسے جھوٹے باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات سری مجرم ہونے کے لیے کافی ہے. مطلب ان لوگ کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہے. تو اب یہاں پر آیت نمبر 51 میں کیا ہے، جو پریویس نیشن تھے ان لوگ نہ جبت سپرسٹیشن جو بولتے ہیں نا اس کے اوپر اور غلط چیزوں میں. اب آج کل کے مسلمان بھی کیا ہے غلط چیزوں میں بلیو کرتے، یہ پہننے سے کچھ ہو جاتا ہے، یہ دن کرنے سے کچھ کام بن جاتے. یہ سب غلط ہے، سپرسٹیشیس ہے یہ. یہی لوگ تو ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کر دے تو تم اس کو کوئی مددگار نہ بناؤ گے، نہ پاؤ گے. مطلب اللہ کی لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور. جب اللہ کی لعنت ہے تو ان کے لیے کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر ان لوگ مالک رہتے تو کوئی چھوٹا حصہ بھی نہ دیتے. کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، میں کس کو بھی کچھ بھی دوں. تو ان لوگ کیوں ان سے حسد کر رہے ہیں؟ اور ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم ہی نے ان کو بڑی سلطنت دی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اسکرپچر دیے، وزڈم دیے، اور ایک گریٹ کنگڈم بھی دیے. پھر آیت نمبر 55 میں سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، مطلب انکار کیا، اور جو ان کو نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے. اب دیکھیے انکاریوں کے لیے کیا بتایا جا رہا کہ اگر تم لوگ میسنجرز کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں تو دوزخ کی آگ، وہ بھی بھڑکتے ہوئی. بے شک جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے مطلب انکار کرے تو ہم ان کو جلدی ہی آگ میں ڈال دیں گے. کب ڈال دیں گے؟ دوزخ کی آگ کی بات ہو رہی. جب ان کے کھال جل جائے گی، مطلب ان کی جو سکن ہے جل جائیں گا، تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے. بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. دیکھیے یہ نا آیت نمبر 56 میں پنشمنٹ بتائی جا رہی کہ دوزخ کی. اگر آپ دیکھیے تھوڑی دیر بھی اگر ہم آگ کا تھوڑا بھی حصہ کبھی نا بوائلنگ واٹر ہم کوئی اس میں ڈال دیں، ذرا بھی لگ جائے تو کیسا رہتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا سکن روسٹ ہوتے جائیں گا، پھر اس کو چینج کریں گے، پھر روسٹ ہوں گا، پھر چینج کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ دنیا میں بار بار ریجیکٹ کرتے گئے تھے، مذاق اڑائے تھے پروفٹس کا، پروفٹس کو ناحق کل کرے تھے.
تو یہ ان کو سملر ان کو ریکمپنس مل رہا جو ان لوگ کرے تھے اس وجہ سے. جزاؤ من جنس العمل، جو ریکمپنس ہے سملر ہے جس طرح سے ان لوگ عمل کر کے گئے تھے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جلد باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ان کو نہایت گنجن سایوں میں داخل کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ 57 آیت میں ان کو جو اچھے عمل کر کے آئے، رائچیس عمل کرے تھے، تو ان کو گارڈنز ہے، ریورز ہے، اور پیوریفائڈ سپاؤس ہے ان کے لیے، اور اچھے شیڈز بھی ہیں وہاں پر. تو ان کے لیے عمدہ چیز، کبھی بھی جب دوزخ کی بات آتی، ڈراوے آتے، اس کے بعد فوراً جنت کی بات آتی، اور وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جائیں گے، ہمیشہ انہوں جنت میں رہیں گے. بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کا ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. جس کا حق ان کو دے دو اور لوگوں کے بیچ میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو. بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو بتا رہے ہیں جب بھی کسی کے بیچ میں انصاف کر رہے ہیں تو میک شور کرو کہ تم انصاف کے ساتھ کام کرو. ایسے نہیں کہ بس باعث ہو کے میں ان کو پسند کرتی ہوں ان کو پسند کرتی ہوں. نو، ناٹ دیٹ وے. مومنو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، تم میں جو حاکم ہو ان کا کہا مانو. اگر تم میں بہم کوئی نیزا ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو. یہ سب امور بہتر ہے، ان کا انجام بھی خوب ہی ہے. آیت نمبر 59 میں بتایا جا رہا کہ اب سمجھو کوئی لیڈر ہے اور کوئی فیملی میں، کوئی آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایک اتھارٹی دے رہے ہیں اور اوبے کر رہے ہیں، کوئی چیز ڈس ایگری ہو رہی تو بھی کیا ہے، بعض چیزیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا، کوئی چیز آپ کو صحیح دکھ رہی ان کو غلط، سب کی اپنی سوچ رہتی. ایون دو یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، لیو اٹ، لیٹ اٹ بی. مومنو تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو. بس کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اور جو کتاب آپ سے پہلے اتاری ہے ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے ہیں کہ ایک سرکش کے پاس اپنے مقدمے لے جا کر فیصلہ کرائے. مطلب ان لوگ اس طرح کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو ہپوکریٹس مدینہ میں تھے نا، وہ ایسا ججمنٹ چاہتے تھے کہ ان کے فیور میں ہو. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیور میں نہیں کرے تو کہیں اور جاتے، جبکہ ان کے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس کا نہ ماننا، اور شیطان کو وہ چاہتے کہ وہ ان کو بہکا کر دور راستے پر ڈال دے. کیونکہ اب ہپوکریٹس پہلے نا مکہ میں نہیں تھے، اب مدینہ میں ہپوکریٹس ہیں یہاں پر، اور وہ ڈسپیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں. تو جب ان کو بلا رہے ہیں تو ان لوگ ہپوکریٹس کیا کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ لے رہے ہیں. ان کے دل میں کچھ اور چیز ہے، اوپر کچھ اور ہے. اسی لیے تو منافق بولتے ہیں. منافق مطلب کیا ہے، ان کے دل میں نفاق ہے. پھر کیسے یہ جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ان اس عمل کے وجہ سے ہے جو وہ پہلے کر چکے ہیں. کیوں آ رہی مصیبت؟ واٹ ایور دے ڈیڈ. تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد باہم موافقت تھا. اب یہاں پر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے کہ نہیں ہمارا انٹینشن بہت اچھا تھا، پیور تھا، ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم یہ ہارڈ شپ کرے، پھر بھی ایک ڈیزاسٹر آ گیا، ایسا ہو گیا. تو یہ جب پرسن کوئی ہارڈ شپ فیس کرتا تو اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، ٹربولنس آتی، تو کیا ہے،
معافی مانگنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا، لیکن سچی توبہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا، پریشانیاں تکلیف دور کرتا۔ یہی ہے وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجیے اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہیں، اور خاص انداز سے بتا کر جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہو۔ مطلب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دو، دیٹس اٹ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ مطلب ہر پروفٹ کو کیوں بھیجے؟ اللہ کی اطاعت کرنے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش کی طلب کرتے تو وہ اللہ کو بھی معاف کرنے والے اور بڑا مہربان پاتے۔ تو بتایا جا رہا کہ اگر ان لوگ دیر اینڈ دین اگر اپنی غلطی کی معافی مانگتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے۔ قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنا لے، اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے تنگ دل نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لے۔ آیت نمبر 65 میں بتایا جا رہا ہے یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ جب بول رہے ہیں کہ بلیو کرے تو پھر جو سکھایا گیا وہ کیوں نہیں سیکھتے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے ہیں۔ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اب 66 میں کیا بول رہے ہیں؟ فرسٹ تھنگ یہ آیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو کمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم کر سکتے، مشکلیں پیش آئیں گی لیکن ڈٹ جانا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو اللہ جو ہم کو بتایا گیا اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس وقت ہم ان کو اپنے ہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے، ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلح، ان کی رفقت بھی بہت خوب ہے۔ آیت نمبر 69 میں بتایا جا رہا کہ یہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ پروفٹس ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، مارٹرز ہے، صالحین ہے، رائچیس پیپل ہے، اور ایکسلنٹ ہے ان کے لیے کمپینینز۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ مومنوں اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر ایک ایک جماعت ہو کر نکلا کرو، یہ سب اکٹھا کچھ کیا کرو۔ تو اب یہاں پر 71 میں بتایا جا رہا کہ جو ایمان لائے، خذو حذرکم، تم پریکاشنز لیو، اپنے سب مل کے یہ کام کرو۔ اب یہاں پر مسلمز جو مدینہ میں ہے کانسٹنٹلی ان کو اٹیک کیا جا رہا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ویجیلنٹ رہو، کیئرفل رہو، پریکاشنز لو، اور تمہارے لیے تھریٹ ہے آگے، تم کیئرفلی وہ کرو۔ مطلب جب انسان اکثر لوگ کیا سمجھتے مسلمان بہت کیئرلیس رہتا، نہیں، مسلمان کیئرفل رہتا اور پروٹیکٹ کرتا اور اللہ سے دعا بھی کرتا۔ سو دیٹس واٹ یہاں الرٹ کیا جا رہا۔ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چرائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ مطلب دیکھیے کیسی بات ہے کہ جب کوئی ایسی لڑائی ہے تو آنکھ چراتے، جانا نہیں چاہتے وہاں پر۔ اگر جب مصیبت آ جاتی تو کیا کہتے کہ نہیں وہ اچھا ہی ہے، میں تو وہاں پر نہیں ہوں۔ سو دس از ہاؤ دے آر، بیکاز دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہپوکریٹس۔ تو کیوں بول رہے ہیں کہ اچھا ہے بھائی ہم وہاں پر نہیں ہیں؟ لیکن مسلمان کیا ہے؟ ایمان والا
ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال. اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو ایسی بات کرے گویا تم میں اور اس میں دوستی نہیں تھی. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. تو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ بولتے کہ اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے، وہاں پر رہتا اور تو اچھا ہوتا یہ تمہارے لیے. تو یہاں پر پرسن کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں گیا اور وہ صرف اپنے پرسنل گین سوچ رہا. ایسا نہیں سوچنا ہے، دین کے معاملے میں پرسنل گین نہیں سوچنا ہے. تو ہاں اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید یا غلبہ پائے تو ہم اس کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے. اب آیت نمبر 74 میں کیا اللہ کے کاز میں جو مارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا مرتبہ دیں گے، وہ چیز بیان کی جا رہی ہے. تم کو کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا. اب یہاں پر دیکھیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہیلپ مانگ رہے ہیں. جو مومن ہے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راستے میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کتنے بھی چال چل لو اس کی چال بہت کمزور ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر اللہ کی راستے میں نکلنا فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اللہ کی راہ میں نکلنا کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھے چیز تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت ہی ہے، وہاں تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اب پھر یہاں پر کون سی دھاگے کی بات ہو رہی؟ جو کھجور کے ڈیٹ پہ ایک چھوٹا سا دھاگا رہتا نا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کی بات ہو رہی. اور یہاں پر کلیئرلی جو مسلم فائٹ کریں گے پہلے منع کیا تھا مسلمز کو کہ آپ لوگ بیٹل میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اب پرسیکیوشن اتنا زیادہ بڑھ گیا تو اب کہا جا رہا کہ نہیں، اب آپ ویپنز اٹھا سکتے. اس کے ساتھ اور حکم کیا دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب یہ دیکھیے ایک ٹریننگ پیریڈ تھا، ایک ہیوج لیسن ہے یہاں پر. اللہ کو جب مانتے، اور پہلے مکہ میں یہ چیز تھی، اب یہاں پر نماز پہ بھی فوکس کیا جا رہا، زکوٰۃ پہ بھی فوکس کیا جا رہا، اور اپنے آپ کو بھی تحفظ کرنا ہے. پہلے ڈسپلن کیا گیا نماز اور زکوٰۃ سے، پھر ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے کاز میں نکلنا ہے، ایموشنل نہیں ہونا ہے، فار دا کاز آف اللہ ویپن اٹھانا ہے. لیکن جو یہاں پر جو حالات چینج ہوئے، پہلے مکہ میں الگ حالات تھے، اب لیٹر آن مدینہ میں الگ حالات ہے، اب بہت زیادہ اینیمیز ہے. اب فائٹنگ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ناؤ اٹس الاؤڈ، گو فار اٹ، تم کہیں رہو موت تو آ کر ہی رہے گی. تو یہاں پر ایک دم سے موضوع چینج ہو گیا، بول رہے کہ تم کہیں پر بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تو تم کہیں پر بھی ہو موت تو آنے والی ہے. تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ
اور اگر ان کے فائدے ہوتے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ رسول سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو 78 آیت میں کیا بتایا جا رہا کہ تم سمجھ رہے ہوں گے کہیں بھی چلے جاؤ، تم چاہے گھر میں رہو یا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے نکلو، تم بڑے قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت آنا ہے تو پکڑ کے رہیں گی، اور تم ایسا بلیم نہیں کر سکتے کسی کو بھی، اللہ کے راستے میں تم کو نکلنا ہی پڑے گا۔ تجھے جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ تو جو بھی فائدہ ہے یہ آیت میں کلیئر بتایا جا رہا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے حسنات، اچھی چیز پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی سیئات برائی پہنچتی، ایول پہنچتا، وہ تمہارے اپنے نفس کا ہے، تمہارے اپنے، مطلب بلیم یور سیلف۔ اب لیکن بلیم یور سیلف مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے گلٹ میں چلے جانا اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ گلٹی فیل کرنا کہ نماز قرآن چھوڑ دو، کچھ لوگ سیوسائڈ کمٹ کر لینا، ویسا نہیں ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا کہ اپنے آپ کے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے آپ سے فرگیونیس کرو، توبہ کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے مطلب ڈس اوبے کرے، ہم نے تم کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انوسینٹ تھے، جو بھی بات سامنے سے ہوتی اس پہ یقین کرتے، سامنے تو بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہے وہ ہے، جیسے ہی وہاں سے نکلتے آپ کے بارے میں کرٹیسزم دیتے، اور آپ کے بارے میں سیکریٹ پلاننگ کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کی۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ باکثرت توافت پاتے۔ تو بول رہے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں کیوں ان لوگ اتنی باتیں اٹھا رہے ہیں؟ اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، کہا امان کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس سے اس خبر کو پہنچاتے تو وہ تحقیق کنند تو اس کی خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔ مطلب سلیکٹیو ہے یہاں پر بھی، ہر چیز میں یہ دیکھتے کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، اکارڈنگلی اس لحاظ سے ان لوگ بیہیو کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوائے کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے گا۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کی بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کا عذاب سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو اچھی بری بات جب ہم کوئی کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل، اچھی بات کا بھی فائدہ ملے گا اور بری بات کا نقصان بھی ملے گا۔ ہم کیا اچھائی کر کے جا رہے ہیں برائی کر کے جا رہے ہیں؟ اور جب تم کو دعا دی جاتی تو تم سے بہتر دعا یہ اس کی دوہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوائے اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق ہی نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ میں بن گئے، جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے؟
باسبب ان کے عمل کے، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کے سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ مطلب ان لوگ خود گمراہ ہو گئے تو اب ان لوگ صحیح راستے پہ آ سکتے نہیں آ سکتے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ اب کافر کی تو یہی اسٹریٹجی ہے، وہ چاہتے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائے، سب برابر ہو جائے، بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ اب یہاں پر نا دلی دوست کی بات ہو رہی، کافروں کو جب دلی دوست بناتے نا انہوں چاہتے ہی نہیں تم کو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنے رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ اگین دس از ان دا وے آف ریلیجیس کانٹیکسٹ۔ مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو گیا، مطلب اب دونوں میں ایک ٹریٹی سائن ہو گئی تھی دونوں کے گروپس میں، یا تمہارے پاس سے اس حالت میں آئے کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کرے اور نہ لڑے تو تمہاری طرف سے صلح کا پیغام دینا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ اب سامنے والے لوگ بول رہے کہ نہیں ہم لڑنا نہیں چاہ رہے، ہم اس کو مطلب جنگ نہیں چاہ رہے، دیٹس اوکے، تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گرتے ہیں، مطلب ادھر بھی وہ یس یس کرتے ادھر بھی یس یس کرتے۔ تو وہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کرے اور تمہاری طرف صلح نہ پائیں گے نہ دیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکے تو ان کو پکڑ لو، مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند ہی صحیح دی ہے۔ آیت نمبر 91 میں یہاں پر بتایا ہے جو ہیپوکریٹس ہیں نا، تو ان کی جو ان لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ڈس بیلیف کو پھیلاتے جا رہے ہیں، اور اس میں خود بھی بیلیو نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اور زیادہ گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 92، اور کسی مومن کے یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے۔ دیکھیے مومن وما کان للمومن ان یقتل مومنا الا خطا، لیکن سمجھو خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، قتل ہو گیا مگر غلطی سے، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا غلام عورت کو آزاد کرنا ہے، اور خون بہا معاوضہ ہے جو اس کے خاندان کو دیت دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ خطا ایکسیڈنٹلی کسی کا مرڈر ہو گیا، مگر یہ وہ لوگ معاف کر دے، مطلب اگر جو فیملی والے ہیں اس کے ان لوگ معاف کر دیں یا بلڈ منی لے رہے ہیں، اب ان کی مرضی ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو گیا، اب سمجھو کہ دونوں میں کوئی صلح کا عہد ہو گیا، تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثین مقتول کو خون بہا دے دیں، اور ایک مسلمان غلام یا ایک مسلمان عورت آزاد کرنا ہے، اور جن کو یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے مطلب کنٹینیوس 2 مہینے روزے رکھنا ہے، بطور توبہ کے جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 92 میں 2 تھنگز بتایا گیا۔ فرسٹلی مطلب ایک تو غلطی سے مرڈر ہو گیا، بائی مسٹیک کل کر دیے کسی کو۔ 2 تھنگز ہے، فرسٹلی فری کرنا ہے سلیو، مطلب اس کی بھرپائی کیسا کرنا ہے، یا نہیں تو دیا دینا ہے، بلڈ منی دینا ہے وکٹم کو، یا چیریٹی، یا ان لوگ معاف کر دے رہے ہیں ڈیسیز پرسن کے لوگ، اگر معاہدہ ہو رہا اس کے بعد پھر بدلہ نہیں لینے کا ہے،
یعنی تو کنسیکیوٹیو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یعنی تو سلیوز کو آزاد کرنا ہے، کنسیکیوٹیولی روزے رکھنا ہے. لیکن یہاں پر یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے، لیکن دس از لائک یا تو فری کرو سلیو کو، عورت یا آدمی سلیو کو، یا 2 مہینے کنزیکیوٹیو روزے رکھو. اور یہ چیز ایسی ہونا چاہیے، اگر ایک بھی روزہ مس کر دیے تو پھر ایک ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو بہتر ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے، مطلب ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے قتل کر دے، جس میں اور پھر اس کی سزا دوزخ ہے. اب یہاں پر کلیئر کٹ میسج آ گیا کہ ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، دیٹس اٹ. مطلب متعمدن کیا، عمدن کرے تو ان کی جزا کیا، فجزاؤم جہنم، جہنم ہے ان کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا غضب اور اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا. دیکھیے اس سے پہلے جو 92 آیت میں تھا اس میں بتایا کہ جو خطا غلطی سے کل کر دیے تو ان کو بتایا جا رہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، یا غلام کو آزاد کرو، یا بلڈ منی، یہ ساری چیزیں. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کلیئر کٹ میسج دوزخ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارن کرتے کہ بلیور دوسرے بلیور کے لیے اس کی جان بھی حرمت والی ہے، بہت ریسپیکٹیبل ہے، اس کا مال بھی ریسپیکٹیبل ہے، اور اس کی عزت بھی. تو کسی بھی مومن کو ایسے ہی کل نہیں کر سکتے. ایک مومن کا آپ سوچئے، انسان 5 ٹائم نماز پڑھتا، روزے رکھتا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مومنوں، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اس سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ تم مومن نہیں ہو. تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ کو خوب جانتے ہو جو تم کرتے ہو. اب آیت نمبر 94 میں کیا، یہاں ایک واقعہ بتایا جا رہا. ایک شیپرڈ تھا آؤٹ سائڈ دا مدینہ. جب مسلمز کیا کرے تھے، وہ شیپرڈ سلام کرا تھا تو ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتانا چاہ رہا اپنے جنگ سے بچنے کے لیے، اور ہم کو دھوکہ دے رہا، مسلمان بتانا چاہ رہا ہے، ایکچولی یہ مسلمان نہیں ہے بول کے اس کو کل کر دیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپسیٹ ہو گئے، بولے کہ تم کو کیسا معلوم اس کے دل کی بات، کیوں کرے ایسا، غلط کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم کوئی بھی اگر سلام کرے تو اس پہ ایسا مت وہ کرو، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر تم میں چینج آیا تو ویسے ہی دوسرے انسان میں بھی چینج آیا. تو یو آر ناٹ دیر ٹو ڈیسائیڈ فار ایوری پرسن، تم اپنے خود سے کچھ بھی ڈیسائیڈ مت کر لو. وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے برابر نہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. اب جو لوگ نا بالکل عذر بنا رہے ہیں، ایکسکیوزز بنا کے اللہ کی راہ میں نکل رہے نہیں، اور جو اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دونوں ایکول نہیں ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے درجہ بہت بلند کیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، نسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں. سب سے اللہ نے اچھا گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بانسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے بہت بڑا صلہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا اجر دوں گا میں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایکول نہیں ہو سکتے. بہت سے درجات ہے جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کسی کام میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جاتے،
ان لوگوں کے ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی 97 میں؟ جو بول رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنا دین پریکٹس نہیں کر سکے. تو فرشتے بولتے تو تم ہجرت کر لیتے، تو اس میں کیا تھا؟ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکے اور نہ راستے سے واقف ہے. اب یہاں پر 98 میں جو ہے نا بالکل اپریسڈ ہے لوگ، کمزور لوگوں کی بات ہو رہی، بوڑھے آدمی ہو سکتے، مطلب عورتیں اور بچوں کی بات ہو رہی. تو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں. ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑے معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا. اور جو اللہ کی راستے میں ہجرت کریں گے تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائیں گے. اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کریں گے، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیے کوئی انسان نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے، اللہ کی راہ میں نکل گیا، اگر وہ وہاں پر پہنچا بھی نہیں لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا اجر دینے والے. والمہاجرون من حجر ما نہی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو امیگرنٹ کرے، ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، اگر وہ نہیں بھی پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا دینے والا ہے. نیت کاؤنٹس. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو. اب قصر نماز کی بات ہو رہی کہ جب ٹریول کر رہی اس میں تم کیا کرو، نماز کو کیا کرو، شارٹن کر لو. اور دوسری چیز یہاں پر فیئر والی، خوف والی نماز بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے. اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہاری کھلے دشمن ہیں. دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے قصر کی نماز کو شارٹ کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے جب. تو یہ ہم بھی کرنا ہے جب آؤٹ سائڈ دا مدینہ جاتے تھے، یہ الاؤنس ہے ہمارے لیے. لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں. اور یہ پریئر جو ٹریول کرتے جب کانکیسٹ آف مکہ میں شارٹن کرے تھے ٹریولنگ کی، جو یہ سنت ہے ہم بھی کرنا چاہیے جب ہم سفر میں رہتے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے. اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اب یہ نا کس نماز کی بات ہو رہی؟ فیئر کے ٹائم پہ. اب فیئر میں کیسا مطلب ڈر میں کیسا پڑھنا ہے؟ تو کیا ہے، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو، کس کے ساتھ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا ہتھیار لے حفاظت کرے. اب ہتھیاروں کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اپنے ویپنز کو بھی ساتھ رکھنا ہے. پھر جب یہ سجدہ کرے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرے گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ. اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے کر، کافریں یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک باری حملہ کر دے. ہتھیاروں کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک گروپ پڑھ رہا، پھر وہ پیچھے آ رہا، پھر یہ آگے جا رہا. اور تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. اب بارش ہو رہی، تم بیمار ہے تو ہتھیار کیا کرو، بازوک رکھ دو اور اپنے بچاؤ کر لو. بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے احانت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے. اب دیکھیے یہاں پر تو بات ہو رہی کہ جب فیئر کے ٹائم اور اسپیشلی وار ہے، آپ پورے اپنے وار کے لیے سامان اپنا پورے ویپنز کے ساتھ نماز پڑھیں، بٹ اسٹل یو آر ناٹ لیونگ دا نماز. تو سیم تھنگ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، تو اپنے سامان کا اسپیشلی اپنا جو ہینڈ لگیج رہتا، اپنا جو پرسنل رہتا، آپ لے کے اس کے ساتھ نماز پڑھیے. کوئی کارنر ڈھونڈیے، لیکن پڑھنا ہے نماز، چھوڑنا نہیں ہے. پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکے تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے. اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے موافق پڑھا کرو. مطلب
اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، مطلب ذکر کرو، صبح شام کی دعائیں ہیں، اور پھر جب تم نارمل سرکمسٹانسز میں آ جائے تو نارمل نماز پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا، ان الصلاۃ کان علی مومنین کتابا موقوتا، یہ وقت پہ ادا کرنا ہے۔ وہی نماز سب سے زیادہ پسند ہے جو وقت پہ ادا کی جائے، اور پھر جب ہم نہ وقت ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کے سائنس ہے؟ یہ سائن ہے منافق کی، ڈیلے کر کے پڑھتا انہیں کیا منافق کی کیا سائن ہے؟ بالکل اب ایج پہ سن سیٹ ہوتے رہتا جب وہ عصر کی نماز پڑھتا، اور ایسا پڑھتا جیسے کہ مرغی جلدی جلدی دانہ چگتی نہ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور کبھی ہو سکتا کہ کوئی اتفاق ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے دیر ہو جائے، لیکن ایسی ہیبٹ تھوڑی بنا لیتے۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا۔ آیت نمبر 104 میں اب یہاں پر ان کے جو لوگ اینیمی ولا تہنوا فی الابتغاء قوم، جو ان لوگ آج تم کو تکلیف ہو رہی، ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی تھی، تو وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ ناوشتہ بھیجا ہے کہ واقع موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق فیصلہ کرے جو اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف ڈرا کے بات نہ کیجیے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 105 میں انا انزلنا الیک الکتاب، ہم یہ کتاب بھیجے اور ان کے بیچ میں صحیح سے فیصلہ کر دو، اور آپ کا کام ہے کہ آپ پہنچا دو، اور آپ کیا ہے، کوئی دھوکہ دینے والے نہیں ہیں اور صحیح بات بتانے والے ہیں۔ واستغفر اللہ، اب اللہ سے کیا کرو، مغفرت طلب کرو، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب داہی نہیں کیا کرے جب اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ آرگیومنٹ مت کرو، ان لوگ ڈیسیو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پر چھوڑ دو۔ اب آیت نمبر 108، جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پوری طور پر لیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 108 میں دیکھیے کس طرح ان لوگ پرائیویسی میں اکیلے میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لے، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوگا ان کے کام بنانے والا؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے، اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ اب دیکھیے کتنے بھی گناہ ہو، کتنے بھی غلطیاں ہیں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا کوئی مسلمان ہے گناہ کرتا، غلطی کرتا، وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ پہ پھر واپس نہ جائے۔ اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے بڑے بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا ہے۔ اب دیکھیے ایک تو نا گناہ کیا کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں، دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں، انوسینٹ لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ سلینڈر ہے، یہ گناہ ہے، ایسا مت کرو، تہمت لگا رہے ہیں تم۔
اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے، صرف اپنے جانوں کو اور آپ کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتلائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ 113 میں کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسپیوٹ کر رہے تھے اور آپ کو کنونس کر رہے تھے غلط باتوں پہ، اور ان کے ایسے باتیں تھے نا، ان کا ایلوکوینس، ان کے بات چیت کا طریقہ، ان کے اندر پوئٹری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انوسینٹ تھے، وہ باتوں کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ٹو ٹائم وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ نہیں یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ بہت انوسینٹ تھے۔ عام لوگوں کے اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی۔ اب سرگوشی مطلب نہ کانوں میں بات کرنا، سیکریٹ بات کرنا، اور یہ بات ہو رہی کہ ہپوکریٹس کس طرح ان لوگ لوگوں کے سامنے بھی پلاننگ پلاٹنگ کرتے تھے۔ دیکھیے یہ جو کانوں میں بات کرنا ہے صرف صدقے کے لیے یا لوگوں کو رشتے جوڑنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کانوں میں بات نہیں کرنا۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی، مگر جو خیرات کی، کسی نیک کام یا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتے ہیں، تو جو یہ کام کریں گے محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، ہم بہت جلد ان کے کاموں کا بدلہ صلہ عطا فرمائیں گے۔ جو رسول کی مخالفت کریں گے جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیے، تو ہم بھی اس کو وہی کر دیں گے جو کچھ وہ کرتے ہیں، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ جگہ جاننے کے لیے بہت بری ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں 115 میں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاٹنگ پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی چیز کر رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، پھر شرک کی تردید کی جا رہی ہے، اس کے سوائے جس کو وہ چاہیں گے بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ دیکھیے شرک ظلم عظیم ہے، شرک کے لیے آپ کو اس دنیا میں ہی معافی مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کیوں کھلتے؟ کیونکہ اس دن پیر اور جمعرات کو کھلتے اور وہ جو شرک نہیں کرتا اور اللہ سے وہ معافی طلب کرتے، تو گیٹس آف جنہ منڈے اور تھرسڈے، اور جب گیٹس آف جنہ اوپن ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے رہنا چاہتے تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے گرجس نہ رکھنا ہے، اور 2 دن سے زیادہ 3 دن سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی ناتفقی ہوئی تو اس کو ریکنسائل کر لینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند ضمنی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا کہ تھا میں ضرور تیری بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چارپایوں کے کانوں کو تراش کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ہوگا۔ اب 119 آیت میں دیکھیے کتنے لوگ آج کل اسی پہ چلتے۔ شیطان کیا ہے معلوم ہے؟ ایک نفس کو جیسا سونگتے نا، وہ سن کے اسمیل کر کے اس لحاظ سے سب کی ویکنیسز جانتا، ویکنیسز جان کے اس کو اس طرح سے گمراہ کرتا۔ اگر کوئی انسان لیزی ہے تو وہ اس پہ غالب آ جاتا، کوئی انسان کوئی چیز میں اس کی کمزوری ہے اس سے غالب آ جاتا۔ تو اب شیطان کا کام ہی ہے اس کو بہکانا۔ تو اب یہاں پر کیسا بہکا رہا کہ جو اینیملز ہے ان کے کانوں کو سلٹ کر دو، وہ کانوں کو چھید کے اس کو بگاڑ کے۔ تو اب آج کل صرف اینیملز کی بات نہیں ہے، انسانوں کو دیکھیے ٹاٹو کرنا، کس طرح بگاڑنا، یہ سارا کھیل شیطان کا ہے۔ شیطان بہت دور کی گمراہی میں ڈال دیا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتا ہے اور ان کو ہوس دلاتا ہے، اور شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچنے کی کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے، جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا شیطان کیا کرتا معلوم ہے؟ بدعہ میں ڈال دیا، انوویشن، گمراہی، اور ابلیس کا کام ہی ہے کہ بدعتیں کراؤ۔ اب بدعتیں انسان کیوں کرتا؟ وہ سمجھتا کہ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، چاہے درگاہوں پہ جانا ہو اور دین میں ایسے گمراہی کے چیزیں کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہم جب دیکھتے کہ شیطان کی پیروی ہے، اس سے ہم اجتناب کرنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ سزا پائے گا، اور اس کو اللہ کے سوائے کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 124 سورۃ النساء۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، کہا وہ مرد ہو یا عورت، وہ بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنے رخ اللہ کی طرف کرے اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست بنایا تھا۔ 125 میں بتایا جا رہا کہ دین میں یکسو ہونا چاہیے، اور کون تھے ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھا، اللہ کے دوست تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں رب العالمین کے۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، اپنے دل سے سبمٹ کرنا، اور اپنے رخ اللہ کے طرف کرنا۔ تو ہم سب چاہتے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور اس سے اچھا کسی کا دین ہے جو ملت ابراہیم ہے، ہم اسی کے طرف، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے ہی احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے، اور وہ آیتیں بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں جن کو تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ یتیم کے بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، تم جو نیک کام کرو گے اس کا اللہ خوب جانتا ہے۔ اب پھر اگین پروٹیکٹ کر رہے ہیں یتیم کے حق۔ اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بڑا بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لے، اور یہ صلح بہتر ہے، اور تابع تین بکل کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر تم نیکی کر لو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارا سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اب 128 میں بتا رہے ہیں کہ ایک وومن ہے، وہ ڈر رہی کہ کیا ہوں گا، میں اب کیسا آگے کی زندگی ہونا چاہیے، کیسا سیٹلمنٹ ہونا چاہیے، اگر ریکنسائل کر لیے تو بھی اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس میں بخل نہ ہو، یہ چیز ہے۔ اور تم تو اپنی عورتوں میں برابر کر ہی نہیں سکتے، کہاں تم کتنی ہی چاہو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسرے کو معلق نہ چھوڑ دو، اور اگر دوسری کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو بڑا مغفرت والا اور رحمت والا۔ دیکھیے آیت نمبر 129 میں بتا رہے ہیں کہ تم شادی کر رہے ہیں، اب سمجھو 2 4 جو بھی شادیاں کرے تو ایک کے طرف ہو جا رہے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب سٹارٹنگ سورۃ النساء میں دیکھے کہ احکامات دیے گئے کہ 4 شادیوں کے، لیکن وہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی تھی کہ تم انصاف کرو۔ اگر دونوں میاں بیوی
جدا ہو جائے تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر دونوں میں نہیں بن رہی، الگ ہو جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو بھی آسمان میں اور جو بھی زمین میں۔ اور ہم نے واقع ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی اور تم کو بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب تعریفات کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ اگر وہ چاہے اے لوگو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لائے، اللہ تو اس پر پوری قدرت ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو ریپلیس کر دے دوسروں سے، تو ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم چاہے کہ یہ اچھا یوٹیلائز کرے اور نیک عمل کرے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے۔ اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ مومنوں تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو۔ مطلب مومنوں سے خطاب ہے کہ تم انصاف کرو، بالقسط شہداء، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ کہا اپنی ہی ذات پر، اگر تمہارے اپنے خلاف بھی کوئی بات ہو رہی، سمجھو کہ کوئی چیز تم اپنے سے غلطی ہوئی تو وہ ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے، یا والدین کے غلطی ہے یا رشتہ داروں کی ہے، مقابلے میں ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ دونوں ہی کا خیر خواہ ہے، سو تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو، ایسا نہ کہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، یہ پہلو تہی کرو گے، تو بلا شبہ اللہ تمہارے عمل کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 135 بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں مومنوں سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے خلاف بات ہو، ماں باپ کے، رشتہ دار، امیر غریب، لیکن انصاف بہت امپورٹنٹ ہے، بالقسط شہداء للہ۔ مومنہ تم اللہ پر پورا پورا یقین رکھو، اور اس کے رسول پر، اس کے کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرے، وہ گمراہ میں بڑی دور آ جائے۔ مطلب یہ ساروں کا انکار کر رہے ہیں تو اب انہوں کہاں ہیں؟ گمراہی میں، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ دیکھیے جو ناانصافی ہے نا، 3 ٹائپس آف ججز ہے۔ ایک کیا ہے؟ جو جنت کو جائیں گا، جو انصاف کریں گے۔ 2 کیا ہے؟ جو ناانصافی کریں گے۔ تو ہم کو انصاف، ججز مطلب ہم کوئی کورٹ میں جا کے جج نہیں کرنا ہے، جو اس سے پریویس آیت تھی، چاہے اپنے خلاف ہو بات، لیکن صحیح بات کو صحیح بولنا ہے، غلط کو غلط بولنا ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے، بلا شبہ جو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ایسوں کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو راستہ دکھایا ہے۔ تو دیکھیے مسلمان پھر کافر، پھر کافر ہو گئے، کافر ہو کے ہی اس میں مر گئے، تو ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کے دوست بنتے ہیں، کیا ان کے پاس معاذ رہنے چاہتے ہیں؟ تو ایزا تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تمہاری کتاب میں یہ حکم کرتا ہے کہ جب تم احکام الہی کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو تاکہ وہ دوسری بات شروع نہ کر دے، اس حالت میں تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کر دے گا۔ دیکھیے جب نا دین کا مذاق اڑا رہے نا تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یا تو دین کا آپ کو کوشش کرنا چاہے کہ آپ صحیح بات پریزنٹ کریں، نہیں تو وہاں سے اٹھ جائیے۔ مذاق نہیں اڑانا ہے دین کا، پروفٹ کا، کتابوں کا، اور یہ لوگ تم پر افتاد پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہارے فتح ہو جائے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافر کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا
ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمان سے بچایا نہیں تھا؟ تو اللہ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں غالب نہ کرے گا۔ بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس چال کی ان کو سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر۔ اب 142 میں بتایا جا رہا کہ جب منافق نماز کے لیے آتے تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بہت لیزی طریقے سے، اگر نماز پڑھتے بھی نہ، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو ہپوکریٹ کی کیا ہے، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا۔ ہپوکریٹ کیا کرتا، کوشش کرتا، لیٹ کرتا نماز کو، اور جب سن سیٹ ہونے والا رہتا تب جا کے ایسا پڑھتا جیسا مرغی جیسا دانہ چگتی نا، اتنی تیزی سے پڑھتا۔ وہ دونوں کے درمیان معلق ہو رہے ہیں، نہ ہی ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہے، اور جس کو اللہ گمراہ میں ڈال دے تو ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ اب یہ منافق کے بارے میں بات ہو رہی، ان لوگ پینڈولم ہے، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے۔ مومنوں، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی کھلی دلائل کو اپنے اوپر قائم کرو؟ تو یہاں پر بار بار حکم دیا جا رہا کہ تم مومنوں کو دوست رکھو، غیر مومن کو مت رکھو۔ بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منافق کیا ہے، بہت ہی نیچے لوئسٹ لیول میں چلے جائیں گے، فائر میں جانے والے ہو لوگ، کیونکہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ہے۔ مگر جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اور اللہ پر یقین کر لے، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور مومنین کو اللہ جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو بڑا ہی قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے اگین اینڈ اگین توبہ کی بات ہو رہی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے پسند ہے۔ اللہم جعلنی لک ذکارا لک شکارا ربی آئینی علی ذکرک و شکرک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا